58 باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیزو، آج 14 دسمبر 2025 ہے اور کرسمس صرف 1-1.5 ہفتے کی دوری پر ہے۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب تیاریوں میں ہیں۔ ہلیلویا۔ یاد رکھیں، مسیح کی آمد میرے اور آپ کے لیے خدا کے کلام کے پورے ہونے کی نشانیاں ہیں، اور آج خدا کے کلام میں سے جو مضمون ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خشک سالی۔ کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم مختلف قسم کی سچویشنز میں زندگی گزارتے ہیں۔ موڈز اور چیز ہوتی ہے، سچویشنز، حالات۔ کبھی حالات ڈھیر اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی حالات کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، چوائس ہوتی ہے، ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں۔ کبھی کبھی حالات ایک ہی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی، ہمیں وہی کرنا۔ لیکن ان ساری باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں رکھیں تو ہمیں حالات کے اندر ان باتوں کو اپنی لائف کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ کبھی فراوانی آ جائے گی اور کبھی کبھی خشک سالی بھی آ جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے خشک سالی پر، لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی ڈومینیم پر، آپ کا محکوم ہونا۔ کیونکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنے لوگوں کی خاص طور پر، اپنے لوگ کون ہیں؟ اپنے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ حکم ماننے والے، یسوع کو ماننے والے، اس کی تعظیم کرنے والے، اس کی تمجید کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے والے، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ جب بھی کوئی خاص برکت حکم دیتا ہے وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اور خدا نے مجھے اور آپ کو اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم محکوم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مانتے رہیں گے تو محکوم رہیں گے۔ کیونکہ پیدائش کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ پہلا باب اس کی 27ویں 26ویں 27ویں آیت میں ذرا آئیے، میں وہاں پر آپ کو آپ کی جو خدا کی نگاہ ہے، آپ خدا کیا چاہتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا باب اس کی 26ویں ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، غور سے سنیے گا، آپ کو کن کن چیزوں پر حکومت کرنی ہے، انسان کو کن کن چیزوں پر حکومت کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر ریگتے ہیں اختیار رکھے۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اور
پھر کہا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا. اور پھر اس آیت کو اپنے دل میں رکھ لیجئے. آپ جو ابلیس آپ کے کانوں میں اگر کہتا نا تو کچھ نہیں ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تیرا بننا کچھ نہیں ہے، تو نکما ہے، تیرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. سنیے گا اس 27ویں آیت کو اپنی زندگی میں رکھیے گا، 28ویں آیت کو. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور محبوب کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. ہاللیلویہ. ہم بڑھ تو رہے ہیں لیکن محکوم نہیں ہیں، ہم قابض نہیں ہیں، ہم حکومت نہیں کرتے بلکہ دنیا کی چیزیں ہم پر حکومت کرتی ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خدا نے کہا تھا ان ساری چیزوں کو تابع کر لو، سمندر پر تمہارا اختیار چلے. اور پھر ایسے نہیں خدا نے کہہ دیا تھا، کر کے دکھایا. جب موسیٰ قوم کو لے کر نکلا مصر سے تو آگے آ گیا ریڈ سی، بحر کلزم، اب پیچھے فرعون کی فوجیں اور آگے بڑا سمندر، لال سمندر، ریڈ سی. میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر آیا ہوں، بہت بڑا، کنارے پہ نہیں. اور اب موسیٰ انسان ہوتے ہوئے ڈر گیا، کیا کروں؟ اور خدا سے فریاد کرنے لگا. سنیے گا خدا نے وہی بات محکوم کرو، سمندروں کی مچھلیوں کو محکوم کرو، وہ بات وہاں پر پوری کی. خدا نے کہا اے موسیٰ تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے؟ تو بھی میرا بندہ ہے، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ بھی میں نے دی ہے، اور جس کو تو حکم دینے والا ہے وہ سمندر بھی میرا ہے. تو اس سمندر کو تو اسے کر. اب قوم کو لے کر نکل جا. بولے ہاللیلویہ. آپ کا اختیار آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود سیراب ہیں تو سیراب کرنے والے ٹھہریں گے. اگر آپ خود خشک سال ہیں، خشک سالی اگر آپ کی اپنی زندگی میں ہے تو محکوم کیسے کریں گے؟ اچھا خشک سالی میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں خشک سالی کیا ہوتی ہے. آپ کے خیال میں خشک سالی کیا ہے؟ یہ کنڈیشن ہے بنجر پن. اوکے ٹھیک ہے. اور ڈسکرائب کریں ذرا تھوڑا. بولے خدا سے دور. ہاں اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی یس یس یس. ہاں جی جہاں پر پانی کو نہیں، زمین کریکس میں چلی جاتی ہے، وہاں پر کچھ اگتا نہیں کیونکہ پانی نہیں ہے. ڈرائنس. آپ کو پتہ بندوں میں بھی ڈرائنس ہو جاتی ہے نا؟ ہوتی ہے. جون جولائی کے مہینے ہوتی ہے. اس تاڑے جو پانی دی پھر کیا کرتے ہیں؟ جب ڈی ہائیڈریٹ آپ لوگ ہو جاتے ہیں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں جی ایک پسندیدہ مشغلہ ساڈا، پھر اسی ڈرپ لگاؤں جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ڈرپ لگائی جاتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے. اور وہ لگا کر جب 500,000 روپیہ دے کے اٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. کلونی اڑ کی ہو گیا، خشک سالی، ڈرائنس، ڈی ہائیڈریشن، یہ بھوک گئی ہے اور تارو تازہ ہو گیا. پانی کی کمی ختم ہو گئی ہے. ہمیں اسی طرح روحانی طور پر بھی خشک سالی آ جاتی ہے. روحانی طور پر بھی خشک سالی جب آتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، کوئی برکت نظر نہیں آتی، کوئی فروٹ نظر نہیں آتا، کوئی پھل پھول نہیں نظر آتے، اور پھر ہم رائنس کا شکار
شکار ہو جاتے ہیں, ہمارا ایمان ڈرائنس کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر ہم خدا کی بجائے انسانوں پر نگاہ لگا لیتے ہیں, پھر ہم خدا کی بجائے اور ادر گاڈز کی طرف بھاگتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں میرے بھائی میری بہن خشک سالی آ گئی ہے تو آپ محکوم کرنے والے تھے لیکن آپ محکوم ہو گئے ہیں. تو اب ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں ابھی ہم نے یسایہ 58 میں کیا پڑھا, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. اور خشک سالی میں خشک سالی آ سکتی ہے. خشک سالی کو کوئی چیز روک سکتی ہے. اگر آ جائے, آپ کے چاروں طرف خشک سالی ہو, آپ کے چاروں طرف ڈرائنس ہو, آپ کے چاروں طرف غربت ہو, آپ کے چاروں طرف جادوگری ہو, آپ کے چاروں طرف بدکاری ہو, آپ کے چاروں طرف بہت سارے نیگیٹو لوگ ہو, لیکن خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے, اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, اے میرے ماننے والے خاندان, تو مت گھبرانا, کیونکہ میں خشک سالی میں تجھے سیر کروں گا. لوگ ڈھونڈتے پھریں گے, تو رچ کر کھائے گا. لوگ ڈھونڈتے پھریں گے اور تو سرفراز نظر آئے گا. آمین, ہاللیلویا. یہ آپ کے لیے پیغام ہے, آپ کے لیے پیغام ہے, کیونکہ آپ ہیں وہ جو خدا کے قدموں میں موجود ہے. اور یہ بات خدا آپ سے کر رہا ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے خشک سالی میں تجھے سیر کروں گا. خشک سالی آئے گی لیکن تجھ پر اس کا اثر, اگر تو خدا کا بندہ ہے, اگر تو خدا کی بندی ہے, اگر تو خدا کا خاندان ہے, تو پھر تجھ پر نہیں آئے گی. آئے گی ضرور لیکن تجھ پر نہیں آئے گی. تیرے گھر کے اندر لوگ پریشان ہوں گے لیکن تو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے, تو شادمان رہے گا. ہاللیلویا. تو بابرکت رہے گا, کیونکہ تو already blessed by God, تو already خدا سے برکت لے چکا ہے. بڑھو, پھلو اور زمین کو معمور ہو, محکوم کرو, قابض ہو جو. حکم چلاؤ اس کے اوپر, یہ تم پر حکم نہ چلائے. Come on church, be careful. یہ تازگی آتی رہے. کلام میں کیا لکھا ہے ذرا مجھے بتائیے گا, والا میں اکثر بولتا ہوں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. ذرا بلند آواز کے سارے بولیں گے, کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. یہ تازگی ہے, یہ وہ ڈرپ ہے جو ہمیں لگتی رہتی ہے اور ہم پر خشک سالی نہیں آتی, ہم روحانی طور پر تر و تازہ رہتے ہیں. بولے ہاللیلویا. کیونکہ خدا آپ کو تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بچے, میرے بیٹے, میری بیٹیاں خدا کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں, خدا کے ساتھ ان کا لنک زبردست ہے, اور یہ کبھی خدا سے دور نہ ہو, اور ان کی تازگی کبھی ان سے دور نہ ہو. جو پانی پیتے رہتے ہیں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, ان کو کبھی پانی کی کمی ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. سورج جتنا مرضی آ جائے, چاہے 48 ڈگری ہو جائے, چاہے 50 ڈگری ہو جائے, کیا کبھی پانی پینے والوں کو کبھی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں رہی. تو میرے بھائی میری بہن جو خدا سے پیار کرتے, گرمیوں سردیوں بارشوں میں خدا کے قدموں میں آتے اور اس کے کلام کو سنتے ہیں, ان کی زندگی میں کبھی روحانی خوشحالی ہمیشہ قائم رہے گی, اور خشک سالی کبھی آنے کا نام نہیں لے گی. آمین, آمین. So get ready. آپ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں گے. تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا, ہمیں پریشانیاں پکڑے ہوئے آگے پیچھے سے, اور یہ خدا کے لوگ ہم سے کم کماتے,
ہم سے چھوٹا گھر، ہم سے سستے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن چہرہ ان کا دمکتا رہتا ہے، منہ پہ ان کے اسمائل رہتی ہے، اور کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ یہ کیسی مزے کی بات، یہ خوشحالی کی نشانی ہے۔ خوشحال انسان ہمیشہ ہنستا رہتا ہے۔ ذرا ہنس کے دکھاؤ، ہمیں ہم خوشحال ہیں، ہمیں جسمانی طور پر بھی اور ہاں جی روحانی طور پر بھی we are blessed۔ ہاں تو کیا میں نے کہا تھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے لگاتار سنتے رہیے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، مطلب یہ میں 6 مہینے گرجے گیا ہوں مجھے جان دی لوڑ نہیں، سال گیا ہوں مجھے جان دی چرچ۔ یہ آپ کا رویہ درست نہیں ہوگا اگر آپ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جب درخت کے ساتھ جو ڈالیاں لٹکی رہتی ہے نا، خزاں بھی آ جائے تو ہری ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو کچھ دنوں بعد اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ پانی نہیں مل رہا ہوتا، خوراک نہیں مل رہی ہوتی۔ اسی طرح ایماندار ہے، ایماندار خدا کے گھر آتا ہے، ایماندار خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، ایماندار خدا کی عبادت کرتا ہے، ایماندار خدا کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا اسے کبھی بھی ڈرائی نہیں ہونے دیتا، ڈرائنس کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ تیرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی حالات سازگار کر دے گا، کیونکہ وہ تیرا خدا چاہتا ہے کہ میں تجھے محکوم کرنے والا بناؤں، محکوم ہونے والا نہیں۔ سو خشک سالی میں بھی آپ کے لیے برکت ہے۔ اب خشک سالی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا، لوکا کی انجیل کے اندر آئیے، لوکا 11واں باب اس کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے چھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جی بدرو نکل کر کدھر جاتی ہے؟ سوکھے مقام، کیونکہ یہ سوکھے مقام جو ڈرائنس ہے belongs to سیٹن۔ ابلیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا تو چٹانوں میں سے پانی مہیا کر دیتا ہے، وہ تو دریاؤں کو چیر کر، سمندروں کو چیر کر راستہ بنا دیتا ہے، وہ تو امید کا خدا ہے۔ لیکن ابلیس کے پاس ڈرائنس ہے، خوشگذاری ہے، بدحالی ہے۔ وہ بھاگتی ہے، جب نکلتی ہے نا کسی بندے میں سے بدروئے، تو پھر جا کر خشک مقاموں میں جہاں کوئی نہیں ہے، قبرستانوں میں، یہ اپنے قبرستان میں نہیں، یہ تو بڑا راستہ ہے، دن رات اتنے ٹول ٹمکے ہو رہے ہیں، دن رات تاشا کھیڑ رہے ہیں۔ میں نے کہ بدروما ادھر آنا پسند نہیں کر دیا، کیونکہ آلریڈی بندیاں نے کم سنبھالیا ہوتا تھا۔ یہ ان قبرستانوں کی بات کر رہا ہوں جو دور دراز پنڈوں میں ہے، جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں وہاں پر کیونکہ خاموشی ہے، اور وہاں پر زندگی نہیں ہے، اور جہاں زندگی نہیں ہوگی وہاں ابلیس ہوگا، اور جہاں زندگی ہے وہاں خدا ہے۔ بولے ہاللیلویا، زندگی خدا ہے۔ وہ جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، ملتا کا نہیں، کہتی ہے مزہ نہیں آ رہا ہے تھے، نہ میں ساس نو نہ لڑان دے گیا، نہ میں ننان نو پاپی نہ لڑان دے گیا، نہ میں کو پٹیاں سے جی حرکتہ کرا لیا، نہ چگلیاں، نہ بخیلی، اور میں کی کرائے تھے؟ ایک تھے سارے قبرستان، وہ قبرستان کی بات کرو، قدر لمبے پہ میں وہ چٹانوں میں پہاڑوں میں چلی جاتی ہے، وہ تھے بندہ بشر کو نہیں لامدہ، کہتا میں اتنی شرارتہ کدھر نہ کرا، کہتی ہے واپس کرتی ہوں اسی گھر میں جہاں پر پہلے تھی، یعنی کہ اسی شخص میں جہاں سے میں نکلی ہوں، اور اگر وہ گھر
اجاڑ بیابان پڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا، اس کے دل میں خوش خصالی ہے اور وہ دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ان کلی نہیں اپنے نال ہور بریاں اپنے تو پیڑیاں لیا کے اتنے بس جاندیاں نے، اور وہ اس شخص کا حال پہلے سے بھی کہ بدرو نکلے تے خدا دے گھر دا رخ کرو، بدرو سے جان چھوٹے تو خدا کے کلام سے رابطہ کرو، بدرو سے جان چھوٹے تو آؤ خدا کی تمجید کریں اور اس کے ساتھ رابطہ بحال کریں، دل کی خوش خصالی میں نہ پڑے رہے۔ ہائے یہ جڑے پادری نے ملتے دعا کی ہے نا، یہ تے چندے کھاتا ہوں، کمان یہ آپ کا بزنس نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں، جتنا آپ دوسروں کو جج کریں گے آپ بچیں گے، اور جتنا آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے ان باتوں سے جان آپ کی چھٹی رہے گی۔ ہاں اگر بیماری سے جان چھوٹے تو خدا کے ساتھ تندرستی میں رابطہ رکھیے، اگر بدروحوں سے جان چھوٹے تو آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیے، خدا کے گھر میں آئیے، کیونکہ خوش خصالی لوٹ کر ایک دفعہ چکر ضرور لگائے گی، بدروح لوٹ کر چکر ضرور لگائے گی، آپ کا حال چیک کرے گی، ایکچولی وہ آپ کا حال نہیں، وہ اپنا حال ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے بدروح نکل جاتی ہے مہینے کے بعد بندہ پھر ایسا ہنسدا ہے، بندے نے بات نہیں ہے کچھ نہیں نہ نہیں بندے کچھ نہیں، یہ دعا والے جڑے نے نا انہاں دا کام تے خدا دی حضوری وچ منگنا، خدا نے کام کرنا ٹھیک ہو جانا ہوگے۔ وہ بدروح واپس آئی ہے چیک کر رہے، یہاں پر عبادت ہو رہی ہے، دل کے اندر خدا کا خوف ہے، دل کے اندر خدا کی قدرت ہے، وہ کیا ہے؟ پر جب چیک کرتی ہے تو کہتی ہے تے ڈانس چل رہا ہے، دنیا داری چل رہی ہے، تے کمال ہو رہا ہے۔ ڈونٹ ڈو ڈانس، خدا کے خوف میں رہیے، اور اگر وہ آئے کتنا اچھا ہو، بیماری جائے، بدروح جائے، اندر سے تاثیریں نکلے، اور وہ جب سوکھے مقاموں پہ آرام نہ پائے اور وہ واپس لوٹ کر آئے کہ میں چیک کروں کہ اس کا کیا حال ہے، اور وہ آگے سے دیکھے کہ یہ شخص تو دعاؤں میں لگ گیا ہے، یہ شخص تو عبادت میں لگ گیا ہے، اور وہ پھر جائے گا اور واپس کبھی آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ خوش خصالی ختم ہو گئی اور آپ تر و تازہ ہو گئے خدا کی محبت سے، خدا کے پیار سے، خدا کے رحم سے اور اس کے کلام سے۔ بولے ہاللیلویہ۔ اپنے رویے کو درست کھینچیے۔ آئیے ذرا گنتی کی کتاب میں چلے، خوش خصالی کے ایک اور بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ جب خوش خصالی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ گنتی 20واں باب اس کی دوسری آیت ہے، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، اور سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خدا کے حضور مرے۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، نکل کے آئے ہیں کہاں سے؟ غلامی کے گھر، مصر سے۔ تو پانی نہیں ملا بیابان کے اندر، کڑکڑانے لگے لیڈرز پر، اور اپنے آپ کو بد نصیب کہنے، آئے کاش ہم اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی مر گئے تھے مصر کے اندر ہی۔ خدا تجھے زندگی دے رہا ہے، خدا تجھے برکت دے رہا ہے، خدا تجھے اٹھا کھڑا کر رہا ہے، خدا تیرے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، خدا تیرے لیے برکتوں کے دروازے کھول رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے وہی کام چنگے سر۔ نو، آپ کے وہ کام نہیں ٹھیک تھے، آج آپ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے۔ جہاں پر خوش خصالی ہوگی وہاں پر جھگڑے بڑھیں گے، یہ جھگڑنا شروع ہو گئے، ساری جماعت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ جھگڑنے لگی۔ آج اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو دیکھیے کہیں آپ بھی کسی ایسی خوش خصالی کا شکار تو نہیں ہے، خدا کے کلام کی خوش خصالی تو نہیں ہے، آپ کے گھروں کے اندر خدا کا روب ہے، دبدبا ہے،
پھر آپ کو کلام کی ڈرپ لگنے کی ضرورت ہے، کلام کے خوف کی ضرورت ہے، اور خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ زبور میں آئیے ذرا، زبور 68 نکالیے، زبور 68 اور اس کی 6 آیت کے اندر دیکھیے، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ یہ تنہا ہے، ہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہاں اولاد کے لیے ترس رہے، ہاں لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ میں تنہا کو خاندان بخشتا ہوں۔ ہاں خدا کرتا ہے۔ اگر اولاد کی خشک سالی ہے تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ٹونے ٹوٹکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مت کرتا ہے، آمین۔ قیدی جو ہے وہ قید کی خشک سالی میں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو نکالتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں، ہاں سرکش جو خدا کی مانتے نہیں ہیں، جو خدا کے برخلاف رہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر لڑائی کی خشکسالی رہتی ہے، پیسے کی خشکسالی رہتی ہے، وہاں پر ہر طرح کی ابلیسی طاقتیں کام کرتی ہیں، اور وہاں پر کبھی آپ کو آسانیاں نظر نہیں آئیں گی، اور قید ہو کر زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا، اور وہ ہمیں آزاد کر کے تر و تازہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اور میں بڑے قیمتی ہیں خدا کے لیے۔ شاید ہم اپنی نگاہ میں تو بیوقوف ہیں، نکمے ہیں، کچھ نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں ہم بڑے پریشیس ہیں، کیونکہ خدا نے وعدے کیے ہیں، اور خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ، یس اس نے سارے وعدے ہاں کے ساتھ کیے ہیں، تو اس کے گھر میں کبھی بھی نا امیدی نہیں ہے۔ ہاں زکریا اور الیشما کیا کر رہے تھے؟ زکریا اور الیشما بوڑھے ہو گئے تھے، اور جب زکریا کو فرشتہ نے کہا تو نہیں کہا نا کیسے، ہم تو بوڑھے ہیں، ہم تو بڑے عمر سیدھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، خدا اپنی برکت کے دروازے کھول رہا ہے، ہم خشک سالی کے ایسے عادی ہو گئے، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی بھی ہو سکتا۔ کم آن، آؤ پازیٹیو بولنا شروع کریں، آؤ خدا پر ایمان رکھنا شروع کریں، آؤ ایمان کی کلام کی باتیں سننا شروع کریں، تاکہ خشکسالی ختم ہو اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں بڑھے۔ خشکسالی پرستش میں بھی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے، اور ہے ہمارے چرچ میں کافی ہے، کیونکہ اسی ساری پرستش لگا کے کلام دے ٹائم آتے ہیں، ہے نا۔ تو جس کھیت پر حال نہیں نہ چلا ہوتا، وہاں پر بیج کرامد نہیں ہوتا، اس کھیت کے اندر زیادہ فصل ہوتی ہے جس کے اندر پہلے حال چلتا ہے، اور پرستش حال ہے، آپ کی زمین نرم کرتا ہے، اور پھر جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو پھر پھل آتا ہے، آمین، ہلیلویا۔ ہاں پرستش کو اتنا ہی ٹائم دے، آنے والا نیا سال ہمیں تبدیل کرے، خدا کرے کہ ہم خدا کے حضور پوری عبادت میں آنا پسند کریں، صرف کلام کے ٹائم نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، اسے خوش کر، کیونکہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم اسے خوش کرتے ہیں، ہم اس کے تخت کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہم اس کے تخت کو اپنی زندگیوں کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، میں حوالہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس لکھ لیجئے، اس کی 47واں باب اور اس کی پہلی 5 ہے، وہاں پر ناپنے اور برکت کے بڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی کا پہلے اندازہ ناپا گیا، پانی ٹخنوں تک تھا، پھر اور ناپا گیا، پانی گھٹوں تک آ گیا، پھر پانی یہاں تک آ گیا، پھر پانی اتنا بڑھ گیا کہ اسے ناپنا مشکل ہو گیا، اور پانی تیرنے کے قابل ہو گیا۔ اب آپ اپنی زندگیوں میں چیک کریں، خشک سالی میں سیر و رسودگی
کا وعدہ خدا کا ہے. آپ مسیح یسوع میں کتنے ہیں؟ آپ کا ایمان یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یا آپ پاک روح کے اندر گوتے لے رہے ہیں اور آپ یسوع مسیح کی حضوری کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ اس کی برکتوں میں نہا رہے ہیں. اب آپ پر ہے، چیک کیجئے. اگر آپ کی زندگی کے اندر یسوع ہے تو پھر یہ برکت آہستہ 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 بڑھے گی اور آپ ڈوبتے چلے جائیں گے اور آپ تر و تازہ ہوتے چلے جائیں گے اور آپ سیراب ہوں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی سیراب کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر آپ خشک سال ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں پانی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آج کلام آپ کے لیے ہے، کیونکہ کلام آپ کو بابرکت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ خشک سالی چاروں طرف ہوگی، لیکن تو میرے بیٹے میری بیٹی تو سرفراز ہوگا، تو سیر ہوگا، تو بابرکت ہوگا اور تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں فلاں میرا دشمن، فلاں میرا دشمن، لیکن کلام آپ کو کیا تسلی دیتا ہے؟ میں خدا کیا کہتا ہے؟ میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. داؤد زبور 23 میں کیا کہتا ہے؟ بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہاں گزروں گا، خشک سالی میں سے گزروں گا، موت میں سے گزروں گا، بیماری میں سے گزروں گا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میری زندگی کا مالک میرا خداوند ہے اور وہ مجھے بچا لے گا اور وہ مجھے خوشحال کر دے گا. پریز ہاللویا. تو میرے دشمنوں کے روبرو. آمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو. میرے خیال میں یہ میرا اینمی ہے، دشمن ہے، یہ میرے سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. کہتا میرا ابا کتے باہر دے ملک جائے تو میں قابو کرا. ہاں یہ میرا اینمی ہے، لائک میرا بیٹا ہے، تو یہ آپ کے لیے کڑتا ہے، برے خیال رکھتا ہے، آپ کو گرانا چاہتا ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو. یہ چاہتا ہے بربادی، یہ چاہتا ہے ختم ہو جائے سارا کچھ، یہ چاہتا ہے ایوریتھنگ فنش، روٹی تو تنگ ہو جائے، لیکن یہ دیکھتا ہوگا اور تیرا خدا تیرے سامنے کھانوں کے دسترخوان کے ڈھیر لگا دے گا اور تیری کچھ ساری ختم کر کے تجھے بابرکت کر دے گا. یہ ہے مطلب کہ تیرا دشمن تجھے دیکھے گا اور تو سرفراز ہوگا. آمین. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. اب آپ پر ہے، آپ خشک سالی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا تازگی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ خدا آپ کو تازگی میں رکھنا چاہتا ہے اور تازگی خدا کے کلام میں ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے. اب ٹو یو، آپ کا فیصلہ ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو.